وہ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا تھا، مگر اس کا دل وفاداری حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ وہ کم عمری میں یتیم ہو گئے، مگر علی علیہ السلام کے گھر میں پروان چڑھے۔ ان کی تلوار سے دشمن کانپتے اور ان کا عدل مصر کی گلیوں میں گونجتا تھا۔ لیکن ایک دن دشمن نے انہیں تنہا گھیر لیا، پانی مانگا مگر ایک قطرہ بھی نہیں دیا گیا۔ پھر ان کا جسم زمین پر گرا اور لاش کو آگ کے شعلوں میں جلا دیا گیا۔ آخر یہ نوجوان کون تھا؟ کیوں اس کے دشمن اتنے بے رحم تھے؟ اور اس کی شہادت پر امام علی علیہ السلام کا دل کیوں رو پڑا؟ آئیے چلتے ہیں 38 ہجری کے مصر کی طرف، جہاں تاریخ کا یہ دردناک باب لکھا گیا۔ محمد بن ابی بکر 10 ہجری میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام شرف پر پیدا ہوئے۔ ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق تھے، جو اسلام کے پہلے خلیفہ بنے، اور والدہ حضرت اسماء بنت امیس تھی، جو نہایت نیک، عالم اور ابتدائی دور کی مہاجرہ صحابیہ تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس کی پہلی شادی حضرت جعفر طیار سے ہوئی، جن کی شہادت کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے نکاح کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد حضرت اسماء نے حضرت امام علی علیہ السلام سے نکاح کیا۔ یہی وجہ تھی کہ محمد بن ابی بکر کی پرورش اور تربیت حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر میں ہوئی، اور وہ کم عمری ہی سے حضرت امام علی علیہ السلام کی محبت اور نصیحتوں کے سائے میں بڑے ہوئے۔ محمد بن ابی بکر ایک عبادت گزار، نڈر اور حق پر چلنے والی شخصیت تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے فقہ، قرآن فہمی اور سیاست کے اصول سیکھے۔ شجاعت میں بھی مشہور تھے اور لڑائی میں بھی ہمیشہ آگے رہتے۔ ان کا دل ہمیشہ حق کے ساتھ اور باطل کے خلاف رہتا تھا۔ محمد بن ابی بکر کا علمی سیاسی کردار حضرت عثمان کے دور خلافت میں سامنے آیا۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جو حضرت عثمان سے اصلاحات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بعد ازاں حضرت امام علی علیہ السلام کے دور میں وہ ایک مضبوط ساتھی اور مشیر بن گئے۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام خلیفہ بنے تو شام میں معاویہ بن ابو سفیان کی مخالفت عروج پر تھی۔ 38 ہجری میں حضرت امام علی علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ مصر میں ان کی حکمرانی عدل و انصاف، عوامی بھلائی اور حضرت امام علی علیہ السلام کی ہدایتوں پر مبنی تھی۔ معاویہ نے اپنے فوجی کمانڈر عمرو بن عاص کو مصر پر قبضہ کرنے بھیجا۔ محمد بن ابی بکر نے نہایت بہادری سے مقابلہ کیا، مگر فوجی وسائل اور تعداد میں کمی کے باعث حالات بگڑ گئے۔ جنگ کے دوران حضرت محمد بن ابی بکر کو گرفتار کر لیا گیا۔ روایات کے مطابق انہیں سخت پیاس تھی، مگر پانی نہ دیا گیا۔ پھر انہیں شہید کر کے لاش کو بے رحمی کے ساتھ جلا دیا گیا۔ اس ظلم کی خبر جب حضرت امام علی علیہ السلام کو پہنچی تو آپ نے شدید رنج کا اظہار کیا اور فرمایا، محمد میرے لیے ایک بیٹے کی طرح تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کو گورنر بناتے وقت ایک طویل خط لکھا تھا، جس میں عدل، رعایا کے ساتھ نرمی اور اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنانے کی نصیحت کی تھی۔ یہ خط آج بھی اسلامی حکومتی اصولوں کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ محمد بن ابی بکر کی بہادری اور حق پسندی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی گئی۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا بیٹا، جسے حضرت امام علی علیہ السلام نے پالا تھا، اسے معاویہ نے کیوں قتل کروایا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہر کسی کے ذہن میں ضرور آتا ہوگا۔ اور اہم بات کہ جب حضرت امام علی علیہ السلام کے اس سوتیلے بیٹے کو قتل کیا گیا تو کیا حضرت امام علی علیہ السلام خاموش رہے؟ اور اگر ہاں تو کیوں؟
अक्सर लोग हैरान होते हैं कि हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर जैसे करीबी शख्सियत की दर्दनाक शहादत के बाद हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुआविया के खिलाफ कोई फौरी बदला क्यों ना लिया। तो इसका जवाब चंद तारीखी हक़ाइक़ में है। मोहम्मद बिन अबी बकर की शहादत सन 38 हिजरी में हुई और उस वक्त हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम पहले ही सिफ़ीन की जंग और उसके बाद के हालात में मुआविया से बरसर पैकार थे। लेकिन मिस्र का इलाका जाग्राफियाई तौर पर मदीना और कूफा से बहुत दूर था, इसलिए फौरी फौजी कार्रवाई मुश्किल थी। मोहम्मद बिन अबी बकर को मिस्र में फ़ौज मिली थी, वो तादाद में कमज़ोर और हथियार में कम थी। जब उमर बिन आस मुआविया का कमांडर आया तो उसके पास बड़ी और मुनज़्ज़म फौज थी, इसलिए मिस्र जल्दी ही हाथ से निकल गया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास शाम और इराक के मुहाज पर इतने फौजी मसाइल थे कि वो फौरी तौर पर मिस्र पर हमला नहीं कर सके। सिफ़ीन के बाद ख़वारिज का बड़ा फितना खड़ा हो गया, जिसने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की फ़ौज को अंदर से कमज़ोर कर दिया। यही वजह थी कि बहुत से अहम मौके पर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास वो मजबूत लश्कर नहीं रहा जो शाम या मिस्र पर बर वक्त कार्रवाई कर सके। मोहम्मद बिन अबी बकर की शहादत की खबर मिलने पर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और सख्त रंज जाहिर किया, लेकिन आपने बदला लेने का अज़्म भी जाहिर किया। मगर बदकिस्मती से आपके दौरे खिलाफत के बाकी 2 साल ज़्यादातर अंदरूनी जंगों और फितनों में गुजर गए और फिर सन 40 हिजरी में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई। इसलिए मिस्र को दोबारा हासिल करने या मुआविया से उस मामले में बदला लेने का मौका ना मिल सका। यानी हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुआविया को सियासी और फौजी मैदान में पहले ही चैलेंज किया था, मगर मोहम्मद बिन अबी बकर की शहादत का बराह रास्त बदला हालात की मजबूरी की वजह से फौरी मुमकिन ना हो सका।